السلام علیکم۔ جیسے کل ہم نے سورہ فاتحہ کی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی تھی، آج ہم اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے رب، ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا ہے کہ اے اللہ، میں اس زمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا اور اس کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ماثورہ میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ بھی ہے۔ ترجمہ: پروردگار، میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی حسن طریقے سے بجا لاؤں۔ تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ جب بھی آپ اس آیات کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ پہلے کبھی طاری ہو جائے کہ اے اللہ، میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ، میں تیری مدد کا محتاج ہوں، تیری طرف سے توفیق ہوگی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تب ہی میں یہ عہد و پیمان پورا کر سکوں گا، ورنہ نہیں۔ آیت ایک ہے لیکن جملے دو ہیں۔ ایاک نعبد مکمل جملہ ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ، اور ایاک نستعین دوسرا جملہ ہے۔ پیش میں حرف عطف واو ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں کوئی حرف عطف نہیں آیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی ذات میں بے وقت موجود ہیں۔ یہاں حرف عطف آ گیا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ ہمارا سارا دار و مدار اور توکل تجھی پر ہے۔ ہم تیری مدد ہی کے سہارے پر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے۔ ہم نماز درد میں جو یہ ایاک نستعین ہی کی تشریح ہے جو آخری 3 آیتوں میں ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے؟ دولت چاہیے؟ نہیں۔ اے اللہ، ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت فرما۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں دورائے ہیں، صحرائے ہیں اور چوراہے آ جاتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہٰذا اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخش۔ ہدایت سے فعل امر ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، اور ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیا جائے۔ ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ، اس سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جائے اور پھر یہ کہہ کر ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب آگے اس صراط المستقیم کی بھی وضاحت
ہے، اور یہ وضاحت دو طرح سے ہے۔ صراط المستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں اور ایک منفی انداز میں کی گئی ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط المستقیم انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ یہ مضمون جا کر سورہ النساء میں کھلے گا کہ منعم علیم 4 گروہ ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صادقین، شہداء اور صالحین کے راستے ہیں اور بہت ہی خوب ہیں۔ ان کی رفاقت، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ منفی انداز یہ اختیار فرمایا، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ہم گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط المستقیم سے بھٹک گئے وہ دو قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستے پر چلتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ گلوں کے جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ گال گمراہ ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہے کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ جبکہ نصاری ضالین ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرف گلو کیا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض نعت خواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کبھی انہیں اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ گلو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نیک نیتی سے، محبت سے۔ چنانچہ نصاری نے حب رسول میں گلوں سے کام لیتا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ہمارے شیعہ بھائیوں سے بھی بعض لوگ ہیں جو حضرت علی کو خدائی بنا بیٹھے ہیں مثلا، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ بہرحال یہ گلو ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے، ترجمہ: اے کتاب والو، اپنے دین میں ناحق گلوں سے کام نہ لو۔ لیکن نصاری نے اپنے دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گلوں سے کام لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اے اللہ ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھے راستے پر چلا۔ صادقین، انبیاء کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے۔ آخر میں وہ حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں جس میں سورہ فاتحہ کو صلاۃ النماز قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندوں کے لیے، اور میرے بندے کو عطا کیا گیا جو اس کے ترک کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ یہ پہلا حصہ کل اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندوں کے مابین مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک قول و قرار اور عہد و میثاق ہے۔ اس میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان
ہینڈ شیک ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے کہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ اس حدیث کی روح سے سورہ فاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلتہ اللہ کے لیے ہے اور آخری حصہ کلتہ بندے کے لیے ہے، جبکہ درمیانی مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے مابین قول و قرار ہے، گویا اس کا بھی نصب اول اللہ کے لیے اور نصب ثانی بندے کے لیے۔ اس طرح نفس کی تقسیم تال کمال پوری ہو گئی۔ تو پوری صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئی ہوگی اور اس کی تفسیر پر آپ انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے۔ اور یہ صورت ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ صورت بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو اس صورت کی فضیلت آپ سب اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز میں بار بار یہ صورت آتی ہے، تو اس لیے ہمیں 5 وقت کا نمازی بن جانا چاہیے، اور باقی جو نمازیں ہیں، نفلی نمازیں جو ہیں، وہ پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور سیدھا راستہ ہمیں نماز اور قرآن کے ذریعے نظر آئے گا اور اللہ کے راستے پر چل کے نظر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اب کل کی ویڈیو میں، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو ہماری سورہ بقرہ کی ویڈیو ہوگی۔ اللہ حافظ۔